عید کی نماز گھر پہ ادا کرنا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے، لوگ کشمکش میں مبتلا ہے کہ کیا عید کی نماز گھر پہ ادا ہو سکتی ہے؟ ہاں ضرور ہوتی ہے. ایک عارض ہے، ایک مجبوری ہے، اب اس وجہ سے ہم گھر پہ ادا کریں گے. اب جب گھر پہ عید کی نماز ادا کرنا ہے، محترم ناظرین اکرام، درخواست یہ بھی ہے کہ اطراف کے، اکناف کے، پڑوس اڑوس کو سب کو جمع نہ کریں، بلکہ جو 2 4 5 10 افراد گھر کے ہیں وہی لوگ نماز گھر میں ادا کر لیں، چھت پہ ادا کر لیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھت پہ ہی ادا کریں، گھر کے کسی صحن میں، آنگن میں، کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. رہی بات کیا جب جماعت گھر پہ ہو رہی ہے عید کی تو عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہے؟ ہاں الحمدللہ عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہے. اور جمعے کے برخلاف عید کی نماز میں تھوڑا سا رد و بدل ہوتا ہے. بس بدل یہی ہے کہ عید کی نماز کا خطبہ بعد میں ہوگا اور عید کی نماز پہلے ہوگی. جمعے میں کیسا ہوتا تھا؟ اب تک اب جب جیسے سنتے ہوئے آتے ہیں، پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے. لیکن عید کی نماز میں پہلے نماز ہوگی، بعد میں خطبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی اور عید کا طریقہ ختم، عید کی نماز مکمل. تو جتنے پڑھانے والے حضرات ہیں متوجہ ہو جائیں، اور اگر کسی کو نہ بھی معلوم ہو تو توجہ سے سن کے دوسروں کو بتائیں. 3 ہی چیزیں اس میں ہیں، کوئی زیادہ مشکل اور پریشانی کی چیز نہیں ہے. عید کی نماز واجب نماز ہے، 2 رکعت 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. اب آپ نیت کر لیں، آپ کو بات معلوم ہو گئی کہ 2 واجب رکعتیں، 2 واجب نماز پڑھنا ہے، 2 رکعتیں 6 زائد تکبیریں، زائد یعنی زیادہ تکبیروں کے ساتھ. اب واسطے اللہ کے مومرہ کعبہ شریف کی طرف یہ تو الفاظ بولتے ہی ہیں. تو دل کا ارادہ نماز کے لیے کافی ہے، دل کا ارادہ نماز کی نیت کے لیے کافی ہے. خاص طور پہ الفاظ کا ادا کرنا یہ افضل ہے. کہہ لیں ٹھیک ہے، نہ کہیں کوئی بات نہیں، دل میں اگر ہو صرف تو کافی ہے. بس میں عید کی نماز پڑھتا ہوں، اتنا کافی ہے. کوئی 6 زائد تکبیریں اور کچھ بھی کوئی نہ بولے، بس میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھتا ہوں، بس کافی ہے. زیادہ پریشانی میں آپ لوگ نہ پڑھیں، اسی لیے وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. امام صاحب سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے، صف مسلی جتنے ہیں وہ سب کے سب اپنی صفوں کو درست کر لیں گے. اب ایک مسئلہ میں یہاں پر بتا دوں کہ دیکھیے، اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہو تو صرف تنہا ایک مرد عورتوں کی جماعت نہیں کروا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کی جماعت پہلے مکمل ہو، یعنی ایک امام صاحب ہو، 2 کم از کم مسلی مرد حضرات میل پیچھے کھڑے ہوئے ہوں، اس کے بعد عورتیں کتنی ہی پیچھے کھڑے ہو جائیں نماز ہوتی ہے. ورنہ صرف ایک ہی تنہا مرد ہے اور پیچھے عورتیں تو نماز کسی کی نہیں ہوگی، نماز کسی کی نہیں ہوگی. تو اس کے لیے جماعت اگر بنانا ہو تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ وقت تو اشراق یعنی فجر کے 20 منٹ کے بعد وقت شروع ہوتا ہے زوال تک، یعنی 12 بجے تک. 6 بجے سے 12 بجے تک کا وقت ہے، اس میں آپ کبھی بھی نماز ادا کرتے ہیں، اول وقت میں پڑھ لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت کے ہونے کے لیے کم از کم امام کے پیچھے 2 افراد ہوں، بس یہ 3 لوگوں کی جماعت ہو سکتی ہے. یہ اہم مسائل ہے، بیچ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. امام صاحب کھڑے ہو گئے عید کی نماز کے لیے، تو سب سے پہلے اب نماز پڑھانا ہے. نیت میں نے آپ کو بتا دی ہے، 2 رکعت واجب عید کی نماز پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ کے مومرہ کعبہ شریف کی طرف. اور اگر امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں تو پیچھے اس امام کے. الفاظ بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس آپ لوگ مشکل میں نہ ہو اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. اب آگے ہم امام صاحب اس طریقے سے رکعت باندھیں گے، اللہ اکبر. تو پہلی رکعت جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو پہلی تکبیر پر سارے حضرات ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں گے. توجہ یہیں پر رکھیں. پہلی رکعت میں امام صاحب جب ہاتھ اٹھائیں گے تو باندھ لیں گے. اب کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اب امام صاحب پھر تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. پھر ایک بار تکبیر کہیں گے امام صاحب اللہ اکبر، تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے. پھر جب چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے. 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ہو چکی، اب نماز کی تکبیر شروع ہو گئی.
تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلی رکعت میں رکعت باندھ لیں، ثنا پڑھ لیں، اور چوتھی رکعت میں رکعت باندھ لیں. بیچ کی جو دو تکبیریں ہیں اس میں ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. پہلی تکبیر میں باندھ لیں گے، دوسری تکبیر میں چھوڑیں گے، تیسری تکبیر میں چھوڑیں گے، چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیں گے. اب امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو، انا اعطینا یاد ہے، ہر ایک کو یاد ہے آسانی کے ساتھ. پہلی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پہلی جو ہم سورت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جو قرآن میں صورتیں ہیں وہی سورت پڑھیں گے، اس سے پہلے والی سورت نہ پڑھیں. یعنی انا اعطینا پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد قل یا ایھا الکافرون اذا جاء تبت یدا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق، ان میں سے کوئی ایک سورت پڑھیں. والعصر پہلی رکعت میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد والی ہی سورت پڑھیں، پہلی والی سورت نہ پڑھیں. امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، جو بھی سورت یاد ہے وہ سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، پھر رکعت باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورت کہیں گے. اب 3 زائد تکبیریں کہنا ہے، یعنی پہلی رکعت کی زائد تکبیریں سورہ فاتحہ سے پہلے، اور دوسری رکعت کی زائد تکبیریں سورہ فاتحہ ضم سورت کے بعد ہوگی. بیچ میں روٹین جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں ٹھیک اس طریقے سے پڑھیں گے. اب دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے بعد اب پہلی تکبیر کریں گے، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے. طریقہ کار یہ ہو کہ ہتھیلی اور انگلیاں سب کعبۃ اللہ کی طرف ہو، اللہ اکبر چھوڑ دیں گے پہلی تکبیر. دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے تو ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے. تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے. اب چوتھی مرتبہ جب امام صاحب کہیں گے یہ رکوع والی تکبیر ہے، زائد تکبیریں 3 ختم ہو چکی. پھر ایک مرتبہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ ضم سورت دوسری رکعت میں پڑھنے کے بعد، ضم سورت مکمل ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں نہ چلا جائے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑیں گے. پہلی تکبیر، دوسری تکبیر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے. چوتھی مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو رکوع میں چلے جائیں، دونوں سجدے کر لیں، سلام پھیر کے اپنی نماز مکمل کر لیں. اب سلام پھیرنے کے بعد دعا وغیرہ خطبے کے بعد ہوگی، دعا خطبے کے بعد ہوگی. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان میں آپ پریشان نہ ہو، ان میں آپ بالکل پریشان نہ ہو. جو بھی امام ہے پوری ہمت کے ساتھ جو بھی سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایسا ذہن میں بیٹھ جائے گی یہ بات کہ پھر نکلے گی نہیں. آئندہ سالوں میں کبھی بھی پڑھانا ہو تو عیدگاہ میں بھی جماعت کرا سکتے ہیں ماشاءاللہ. اس انداز میں آپ کے سامنے یہ باتیں شیئر کی جا رہی ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سٹی انڈیا نیوز کے اس پیغام دین کے پروگرام سے، جس نے بہت سارے لوگوں کی کئی مشکلوں کو، کئی مسائل کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے اس کے کام کرنے والوں کو. اب نماز کی تکمیل کے بعد اب بیٹھے ہوئے امام صاحب کھڑے ہو جائیں. اب گھر میں کوئی ممبر تو نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کھڑے ہو کے خطبہ دیں گے، تو کرسی رکھ لے، بازو میں کرسی رکھ لے، اور بیٹھ کر کے خطبہ نہیں دینا، کھڑے ہو کے. لیکن 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو کرسی پہ بیٹھ جائے. پہلا خطبہ امام صاحب شروع کریں گے، جو لکھا ہوا مختصر سا آپ کے سامنے شیئر کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے دیکھ کے پڑھ کر سنا دوں، تاکہ آپ کے سامنے جو شعر ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس خطبے کو جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں. اور کالجز کے بچے جس کو اردو نہیں آتی ہے ان کے لیے انگلش میں، نارمل انگلش میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے اس میں 4 الگ الگ کلرز کے فوٹوؤں کے ساتھ خطبہ دیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے فرسٹ خطبہ 1/2 لکھا ہوا ہے، تو وہ فرسٹ والا جو خطبہ ہے 1/2 وہ فرسٹ والا شروع کریں گے. پھر 1/1 تو پہلا خطبہ، پھر دوسرا، پھر خطبہ ثانیہ کا 1/1 1/2. اس طریقے سے سائیڈ میں، اس طریقے سے لیفٹ سائیڈ میں اوپر لکھا ہوا ہے اس کی طرف نظر کر لیں. خطبہ شروع ہو رہا ہے، اس کو دیکھ لیں. میں پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آسانی سے اتر جائے، کل کے دن اگر پڑھانا ہو تو آسانی سے آپ پڑھا سکیں. امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے. کوئی اگر لکڑی وغیرہ ہو گھر میں، ڈنڈا، تو زیادہ بہتر ہے. یہ شاعر اسلام میں سے ہے کہ خلفاء کے زمانے میں تلوار کو لے کر بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے نا دیا کرتے تھے خطبہ. تو اب اس زمانے میں ہے کوئی ڈنڈا ہاتھ میں لے لے، جس طریقے سے جمعے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی خطیب کو.
تو امام صاحب خطبہ شروع کریں گے اللہ اکبر انٹو 4 لکھا ہوا ہے، تو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انٹو 3 لکھا ہوا ہے، اس لیے میں نے 3 مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا ہے، وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اب دوسرا خطبہ اس کا شروع کریں گے 2x2 جو لکھا ہوا ہے، یہ پہلی تصویر کا خطبہ میں نے پڑھ دیا، دوسرا خطبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم يصلي قبلهما ولا بعدهما وعنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد۔ ٹھیک اس طریقے سے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ یہ پہلا خطبہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا خطبہ شروع ہوگا۔ اب یہاں پر پنک کلر کی تصویر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، سیکنڈ ثانیہ خطبہ 1/2، تو پہلا والا نکال لیں گے۔ اب یہاں سے خطبہ ثانیہ جب دوسری مرتبہ امام صاحب بیٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور بیٹھنا کتنی دیر ہے؟ ایک 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ بیٹھ جائیں اور اس میں کچھ دعا کر لیں۔ خطیب صاحب اپنا خطبہ نکال کے تیار ہو جائیں، موبائل میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں یا کسی پیپر پہ لکھ لیں، بک میں بھی لکھ لیں، اس میں دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا خطبہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ اما بعد، یہ سورہ کہف کی پہلی آیت ہے جو مکمل میں نے پڑھی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على خاتم النبيين محمد وعلى آله وخلفاء الراشدين المهديين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان۔ اب یہ دوسری فوٹو شروع ہے، سیکنڈ ثانیہ خطبہ 2x2۔ اب یہاں سے شروع ہوگا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ بس یہاں پر خطبہ ختم ہو گیا۔ بہت ہو گیا کہ شاید 2 سے 3 منٹ آپ کو خطبہ پڑھنے میں لگیں گے۔ بہت سہولت ہو گئی، رومن انگلش میں آپ کے سامنے خطبہ آ گیا۔ جتنوں کو اردو پڑھنا نہ آتا ہو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، یہاں پر رومن میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھ کر کے پڑھ لیں۔ 2 منٹ سے 3 منٹ خطبہ پڑھنے میں لگتے ہیں۔ جیسے ہی ولا ذکر اللہ اکبر آپ کہیں گے، آپ ادھر جائیں ممبر پر سے، کرسی پر سے، اور بیٹھ جائیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ یہ عید کا دن ہے، عید یعنی لوٹ کر آنے والا اور اللہ کی طرف سے انعام دینے والا دن ہے۔ اب آپ دعا کر لیں، اللہ سے دعا کر لیں بیٹھ کر، جو دعا آپ کو کرنا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، کوئی بیمار ہے، جو آپ کو دعا کرنا ہو۔ اللہ لوٹانے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے اپنی جھولیوں کو پھیلائیں۔ مختصر یا مفصل جو آپ کو دعا کرنا ہو دعا کر لیں، اور عید کی خوشیوں کے ساتھ واپس لوٹ جائیں۔ یہ عید کی نماز کا مختصر، لیکن میں نے آپ کو ڈیٹیلز میں بتا دیا تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ الحمدللہ اس طریقے سے مکمل عید کا طریقہ آپ اپنے ذہن نشین کر